شبیر صاحب تو سے بھی آؤ کوئی نہ کوئی ڈار پار مار دیں مجھے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار عدنان KNN پلیٹ فارم سے، اور آج قائد ایوان کا انتخاب ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا بوچار رہا ہے پچھلے 2 سے 4 روز میں، اور جو سابق وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس، ان کی نااہلی کے بعد آزاد کشمیر کی سیاست کا جو حال ہے وہ مکمل تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے جب قیوم نیازی جب وزیر اعظم تھے تو ان کا انتخاب ہوا، اور اس کے 1 سال کے بعد ہی جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں اب PTI کے اندر بھی جو ہے وہ دھڑا بندی کی جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ابھی جو ہماری اطلاعات ہیں فارورڈ بلاک ایک بن چکا ہے جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی سربراہی میں ہے، گو کہ وہ صدر ریاست بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے سیاست میں ایک ان کا بڑا نام ہے اور ہمیشہ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے اندر بڑا تجربہ رکھتے ہیں، وسیع تجربہ رکھتے ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور سیاست کے اوپر جو ہے وہ سیاسی چیزوں کے اوپر بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے اور قائد ایوان کا انتخاب کیسے ہوگا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو PTI کے اندر دھڑا بندی ہوئی ہے یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ میرے ساتھ سید ابرار حیدر موجود ہیں، نعیم عباسی صاحب موجود ہیں، اور ایک خاتون صحافی ہیں نسرین شیخ، اور شبیر اوان صاحب موجود ہیں۔ ہم اس پینل سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کی صورتحال کیا اور قائد ایوان کا انتخاب کیسے ہوتا جا رہا ہے۔ جی ابرار بھائی، یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں قائد ایوان کا آج انتخاب ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس سیاست کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہمارا ماضی ہے نا وہ یہ ہے کہ مثلاً یہ ابھی تک بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے کوئی پریس ریلیز ان کے گروپ کی طرف سے نہیں آئی، یا ان کی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی کہ ابھی ہم کنفرم کر سکیں کہ وہ علیحدہ ہو چکے ہیں PTI سے۔ لیکن تاریخ کے پنے اگر آپ الٹیں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید علیحدہ ہو چکے ہوں۔ ابھی جو بھی صورتحال ہوگی تھوڑی دیر میں وہ منظر عام پہ آئے گی، لیکن اگر بیرسٹر سلطان محمود علیحدہ ہو چکے ہیں PTI سے تو PTI کے لیے گورنمنٹ مطلب اپنا قائد ایوان بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا نعیم بھائی، آپ گزشتہ 2 دن سے بڑی کور کر رہے ہیں اس معاملے کو اور بڑی گہری نظر رکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے؟ اگر بن چکا ہے تو فارورڈ بلاک کی طرف سے کون سا نام ابھی تک سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، فارورڈ بلاک 100% بن چکا ہے یہاں پہ، لیکن اناؤنس نہیں ہوا، جیسا ابرار شاہ جی نے کہا اس سے کہ ابھی تک اناؤنس باضابطہ نہیں کیا۔ ابھی بھی متوقع ہے ان کی پریس کانفرنس کی شاید وہ باضابطہ ایک فارورڈ بلاک اناؤنس کریں گے۔ تو امیدوار یہاں پہ جہاں تک بات ہے، پیپلز پارٹی رات کو ہینڈز اپ ہو گئی تھی، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ واپس لے لیا تھا، اور اس کے بعد میں جو فارورڈ بلاک سے ہی امیدوار ہیں چودھری محمد رشید اور چودھری اخلاق، ان 2 میں سے ایک امیدوار متوقع ہے۔ اور ابھی اب سے کچھ دیر قبل جو اپوزیشن لیڈر ہیں جو لطیف اکبر، ان سے ہماری بات ہوئی، جاوید ایوب صاحب سے ہماری بات ہوئی، میڈیا ٹاک انہوں نے کی، تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 29 سے 30 ووٹ وہ لے رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی حالات لگ رہے ہیں کہ شاید آج جو قانون ساز اسمبلی کا جو آج کا اجلاس ہے، اس میں قائد ایوان کا انتخاب ممکن نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً جو اس وقت حکمران جماعت ہے، رولنگ پارٹی جو ہے آپ کی تحریک انصاف، تو ان کی جانب سے یہ خواہش ہوگی کہ ان کو ٹائم ملے اور وہ کوئی کسی طرف سے 2-4 لوگ اکٹھے کریں۔ تو ایسے حالات میں چونکہ اسپیکر ان کے اپنے، تو وہ کل تک پرسوں تک اس اجلاس کو لے کے جا سکتے ہیں، اس لیے یہ سسپینس جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی رات بھی اور کل تک بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ لیکن برصورت جو تازہ ترین اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ PDM اور ایک فارورڈ بلاک جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری جس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بالکل اعلانیہ ہے۔ اور رات کو جو پرل کنٹیننٹل ہوٹل میں ایک PTI کی میٹنگ تھی، اس میں 24 سے 25 لوگ شامل تھے، اس میں بھی اس گروپ نے شرکت نہیں کی۔ 6 لوگوں پہ بنیادی طور پہ یہ فارورڈ بلاک ہے، لیکن بیرسٹر سلطان محمود کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی تعداد 9 سے 10 تک جا سکتی ہے۔ تو لڑسی ابھی اجلاس شروع ہو، دیکھیں کہ کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا ابرار بھائی، یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس 7، پیپلز پارٹی کے پاس 12، مجموعی طور پر ہم لگا سکتے ہیں کہ 20 ممبران اسمبلی اس ٹائم PDM کے پاس موجود ہیں۔ دوسری طرف جو فارورڈ بلاک ہے وہ 6 کے اوپر کھیل رہی ہے۔ یہ کیا اس سینیریو کو آپ کس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی سودے بازی ہو رہی ہے کہ 6 جو ہیں وہ 20 کے اوپر بھاری ہو رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں یہ آزاد کشمیر میں یہ ہوتا رہا ہے، اور یہ پاکستان میں بھی چھانگا مانگا سے یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ یہاں پہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے
یہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اور جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں یہ سارے ایک طوائف کی سی حیثیت رکھتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی کہانی نہیں ہے. مطلب یہ جب بھی انہیں کہیں ٹکے زیادہ دکھتے ہیں یہ وہاں چلے جاتے ہیں. یہ تاریخ ہے ہماری, یہ ٹکوں پہ بکتے ہیں, ٹکوں پہ. تو اس تناظر میں اگر آپ بات کریں تو کچھ بھی انہونا نہیں ہے. ابھی تنویری الاس چونکہ وہ خریدنے کی استطاعت رکھتے تھے, ان کی پیئنگ کیپیسٹی بہت اچھی تھی, عدم اعتماد نہیں ہو سکتا تھا, لیکن انہیں بھی ہٹا دیا گیا. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ہر نشانی ہر جگہ سے ختم کرنی ہے, وہ ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی ایسا ممکن ہے. اور پھر بیرسٹر سلطان محمود صاحب تو اس سے پہلے بڑی مرتبہ اور سب سے جو ان پہ ایک, چونکہ ہمارے ہاں شعور کی وہ سطح نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پہ آپ سوال اٹھائیں, لیکن یہ سوال تھا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیانی صاحب کو نامزد کیا تو انہوں نے حمید پوٹھی کو ممبر بنایا تھا کشمیر کونسل کا, اور وہ جیک اسٹرا کے سامنے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہاں شرمندہ ہوئی کہ میری پارٹی میں سے میں اپنا آپ کے کہنے پہ بندہ نہیں بنا سکی ہوں. یہ ہوتا رہا ہے. تاریخ ہے ہماری, جہاں پہ مفاد ہوگا, جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کا دباؤ ہوگا, اشارہ ہوگا, ہمارے لوگ ادھر چلے جائیں گے. ابھی بھی جا سکتے, کوئی انہونی نہیں ہے. چونکہ ہماری سیاست, ہمارا معاشرہ گرا ہوا معاشرہ ہے, ہماری سیاست گری ہوئی سیاست ہے. یہاں پہ کسی کا کوئی وہ اخلاقی کردار ہے ہی نہیں ہے. نہ اخلاقی کردار پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں برادریوں پہ, ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں پیسے پہ, آنے والی حکومت پہ. ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں, ہم بھی گرے ہوئے ہیں. اگر ہم نہ گرے ہوئے ہوں تو ایسے گرے ہوئے لوگ اسمبلیوں میں جا ہی نہیں سکتے جو پیسوں پہ بکتے ہوں, ادھر جا رہے ہوں ادھر جا رہے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ سارا معاشرہ کولیپس کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے آج کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی میڈم, یہ بتائیں کہ قائد ایوان بہت سارے نام سامنے آئے, تقریباً 2 دنوں سے درجن بھر نام سامنے آتے رہے ہیں, اور مسلسل جو ہے وہ تبدیلی بھی ان میں ہوتی ہے. کبھی اپوزیشن کی جانب سے جب نام سامنے آتے ہیں تو اپوزیشن کے اندر جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, جو سینئر سیاستدان ہیں, وہ خود وڈرا ہو جاتے ہیں. ابھی بھی 4 سے 5 نام چل رہے ہیں. کیا توقعات رکھتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو ہر دوسرا جو ممبر اسمبلی ہے وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ چکا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے کہ لطیف اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں امیدوار کے طور پہ پیش ہوتا ہوں وزیر اعظم کے لیے, اور آپ نے پیپلز پارٹی کے صدر کو دیکھا ہے وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ہو گیا ہوں, نامزد ہو گیا ہوں امیدوار. تو وہاں تو ان میں ہے دراڑ ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہاں بھی 3 سے 4 گروپ ہیں, لیکن ابھی سب سے بھاری جو گروپ ہے وہ بیرسٹر گروپ ہے. وہ جس طرف بیٹھے گا تو وہاں قائد ایوان جو ہے وہ بن جائے گا. جی شبیر صاحب, بیرسٹر گروپ بھاری گروپ ہے اور آپ کا تعلق بھی حلقہ 7 سے, اور جو کینڈیڈیٹ جو سامنے آئے تھے چودھری رشید صاحب وہ آپ ہی کے حلقے سے ہیں. تو ابھی تک جو نام ہے وہ انہی کا چل رہا تھا, اور ان کے ساتھ ساتھ چودھری اخلاق کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو فارورڈ بلاک کے اندر یہ نام فائنل ہو چکے ہیں کہ ابھی بھی اس میں کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی کہ اپنا سردار تنویر الیاس کی فراغت کے بعد 2 دن سے ایک سوشل میڈیا پہ برمار ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے 52 ممبران اسمبلی ہیں سب کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پہ اگر ان کو کوئی کرتا ہے تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس میں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں آپ کو ایک پڑھے لکھے باشعور باکردار جو انٹرنیشنل اور قومی سطح پر مسئلہ کشمیر سے میں دیگر ایشوز پہ بات کر سکے ایسے بندے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گروپ جو ہے نا وہ اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے, اور میری جو معلومات ہے ان کو دونوں طرف سے آفر ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی طرف سے, کہ بیرسٹر صاحب کو کہ آپ اپنا گروپ لانچ کریں اور پرائم منسٹر آپ کا ہوگا. تو میری جو اس وقت تک کی انفارمیشن ہے وہ یہی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ چودھری رشید صاحب کو جو ہے نا انہوں نے اپنے گروپ کی طرف سے قائد ایوان کے لیے نامزد کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین انتخاب ہے موجودہ وقت میں. احسن شاہ صاحب, یہ بتائیں قائد ایوان کا انتخاب آج ہو رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ آج قائد ایوان کا انتخاب ہوگا, یا حکومت جو ایک فارورڈ بلاک ان سے الگ ہو چکا ہے کیا مزید ٹائم لے گی؟ دیکھیں, آج قائد ایوان کا انتخاب ہونا یا نہ ہونا یہ تو قبل از وقت ہے, کیونکہ پچھلے 3 دن سے جو اجلاس ہے وہ نمبر گیم پوری نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دیا جاتا ہے. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آج قائد ایوان کا انتخاب ہو جاتا ہے, اور یہ جس طرح یہ بات چل رہی ہے کہ بیرسٹر سلطان کا ایک تگڑا گروپ ہے اور وہ یہاں پہ اپنا قائد ایوان منتخب کریں گے, تو آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ آج منتخب ہونے والا قائد ایوان وہ کسی جماعت سے نہیں ہوگا, نہ وہ پیپلز پارٹی
پارٹی سے ہوگا، نہ وہ PTI سے ہوگا، نہ وہ نون لیگ سے ہوگا. اور اگر یہ بیرسٹر سلطان کے گروپ میں سے کسی بندے کا نام جس کا بھی سامنے آ رہا ہے وہ منتخب ہوتا ہے تو یہ ایک دھڑے کا وزیر اعظم ہوگا، جو آزاد کشمیر میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ بڑی جماعتیں پاکستان کی جو یہاں پہ ووٹ لیتی ہیں، سیاست کرتی ہیں، وہ ان کو ووٹ ایک دھڑے کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گی اور اس کو ایک قائد ایوان بنائیں گی. یہ بھی آزاد کشمیر میں آج پہلی دفعہ ہوگا. اور ابھی تو بدلتی صورتحال ہے. پچھلے 2 دن میں جو کینڈیڈیٹ تھے آج صبح سے وہ نہیں ہیں، اور اس وقت جو 4 نام چل رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ اجلاس شروع ہونے تک یا انتخاب ہونے تک یہ 4 نام بھی تبدیل ہو جائیں. تو یہ صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے. اصل مسئلہ ان 27 نمبر گیم کا ہے جن سے قائد ایوان منتخب کرنا ہے، اور اس میں سے 6 سے 7 لوگ ہیں جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے پاس ہیں، جس وجہ سے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور اپنا نمائندہ جو ہے اس کو قائد ایوان بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ شاید وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ صدر ریاست کا جو عہدہ ہے وہ آئینی عہدہ ہوتا ہے، اور وہ جب صدر ریاست منتخب ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بعد وہ سیاست سے الگ ہو جاتا ہے. وہ آزاد کشمیر کی عوام اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے وہ چلتے ہیں. یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ صدر ریاست کا جو صدر ہاؤس ہے جو وہ اس وقت سیاست کا بیس کیمپ بنا ہوا ہے، اور وہیں پہ ساری توڑ جوڑ ہو رہی ہے. اور صدر ریاست جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی میں برادریوں کی اور قبیلوں کی سیاست سے ہٹ کے سیاست کرتا ہوں، تو ایک وقت آتا ہے کہ جب چہرے بے نقاب ہوتے ہیں. اور وہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 4 دن سے کہ وہ کس طرح سے جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اور اپنے سیاست وہ ہے وہ انہوں نے صدر ہاؤس کو سیاسی کیمپ بنایا ہوا. جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہی تجزیہ ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھڑے کا وزیر اعظم آزاد کشمیر اسمبلی میں تو آ جائے گا. کیا اس کو عوام ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ اب عوام تک منحصر ہے.